مثال یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بادشاہ جو ہے اپنی سلطنت کے تمام کام خود نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وہ حکام مسلط کرتا ہے، اور وہ حکام جو ہے پھر وہ فیصلہ وہ حکام کے تحت کچھ کام سونپ دیتا ہے۔ اب رعایا کو پھر ہدایت ہوتی ہے کہ اگر ان کو ڈاکٹر کی ضرورت، اگر بیماری لاحق ہو تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے، اگر ان کو کوئی مقدمہ پیش آ جائے تو عدالت میں رجوع کرے۔ اب لہٰذا رعایت کا ان حکام کی طرف رجوع کرنا بغاوت نہیں ہے بادشاہ کی، بلکہ بادشاہ نے تو خود ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، تو اس واسطے حکام کی طرف رعایا کا رجوع کرنا یہ بغاوت نہیں۔ ہاں بغاوت اس صورت میں ہوگی جبکہ رعایا اس بادشاہ کے مقابلے میں کسی دوسرے بادشاہ کو بنائے تو اس سے مدد طلب کرے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اسی سلطنت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت کی سلطنت بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور وہ ان اختیارات کی بدولت بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن سنیے ناظرین، یہ بات محض قیاسی بات نہیں بلکہ اس پر قرآن شاہد ہے۔ چنانچہ میں قرآن سے دلیل لیتا کرتا ہوں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پرندوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں کوڑی کو صحیح کرتا ہوں، اور مادرزاد اجزاء کو شفایاب کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن آگے کیا فرما رہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو ناظرین بتائیے کہ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اس چیز کی قدرت ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفایاب کر سکتے ہیں، لیکن آگے کیا فرما رہے؟ وہ اللہ کی ادا سے ایسا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بتائیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ قرآن سے ایک مطابق ہو گیا۔